اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ایک ایسی دستاویز ہے جس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، لیکن پہلے سے موجود قوانین سے اگر غیر اسلامی دفعات کو ختم کرنا مقصود ہو تو اس کو ایک ایسی آئینی اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیا جاتا ہے جسے اسلامی آئین کے تحت اپنی سفارشات پر عمل درآمد کرانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ملک بھر سے خصوصی طور پر خصوصی ذہن اور خصوصی استعداد رکھنے والے علماء و دانشور اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان نے اگر کبھی کسی قانون میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کر بھی دی تو اول تو وہ سفارشات آج تک اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوئیں، اور اگر ایسا معجزہ کسی دن برپا ہو ہی گیا تو پھر ایک قابل دید تماشا ہوگا، یعنی اسلامی دفعات پر ایسے اراکین اسمبلی بحث کریں گے اور ووٹ دیں گے جنہیں ڈھنگ سے کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی نیا قانون ہماری پارلیمنٹ منظور کرے جو اپنی روح میں اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو یا اس کی دفعات اسلام کے احکامات شریعت سے مختلف ہوں تو ایسے بل کو نفاذ سے روکنے یا اس کے آپریشن کو معطل کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس موجود تو ہے، کیونکہ آئین کی بنیادی تشریح کا ذمہ دار یہی واحد ادارہ ہے۔ مگر سپریم کورٹ کے جج حضرات نے اسلامی قوانین کے اعتبار سے گزشتہ 50 سال سے اپنی اس ذمہ داری کو کبھی ادا نہیں کیا، بلکہ سائلین کو متعلقہ فورم کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے جو دفاعی شرعی عدالت ہے۔ حیرت ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے لے کر فوجی عدالتوں کے قیام تک جیسے حساس معاملات میں تو سپریم کورٹ فوراً پٹیشن کے ذریعے یا از خود سو موٹو بیدار ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اسلامی آئین کے زیر سایہ کوئی غیر اسلامی قانون سازی ہو جائے تو معاملہ وفاقی شرعی عدالت بھیج دیا جاتا ہے، جہاں ایسے مقدمات کئی نسلوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کبھی وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دینے کی جسارت کر لے جیسے سود کے معاملے میں ہوا تھا تو اس فیصلے کے خلاف پورا جمہوری مافیا اکٹھا ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نواز شریف بنفس نفیس اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے چلا گیا تھا۔ نواز شریف کی معزولی کے 2 ماہ بعد سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے سود کے خلاف تفصیلی فیصلہ دیا تو نیا برسر اقتدار آیا ہوا پرویز مشرف اتنا کایاں ضرور تھا کہ اس نے ایک نجی بینک کے ذریعے اس فیصلے کے خلاف ریویو کی پٹیشن داخل کی، اور عالی دماغ سپریم کورٹ نے اپنے تمام اصول و ضوابط اور طریقہ کار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پٹیشن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے واپس وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا، جس کی بھول بھلائیوں میں سود کے خلاف یہ درخواست گزشتہ 12 سال سے گھوم رہی ہے، اور ان 12 سالوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے زیر سایہ سود کی صورت پورے ملک میں اللہ اور اس کے رسول سے پاکستانی قوم کی جنگ زور و شور سے جاری ہے۔ اسی طرح کا ایک اور مقدمہ گزشتہ 1 سال سے وفاقی شرعی عدالت کے ایوانوں میں بھٹک رہا ہے۔ یہ مقدمہ خواجہ سراؤں اور خسروں کے بارے میں مئی 2008 میں منظور ہونے والے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس میں موجود غیر شرعی اسلامی دفعات کے بارے میں ہے۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں اور خسروں کے حقوق کے لیے این جی او زدہ مردانہ و زنانہ گروہوں کی جدوجہد دراصل پرویز مشرف کے سیکولر لبرل پاکستانی دور کا تحفہ ہے۔ اس معاملے کو پاکستانی میڈیا کی سیکولر لبرل اجارہ داری نے قوم کے سامنے ایک خطرناک اور اہم مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ ایسا ماحول اس لیے بنایا گیا تاکہ سیاسی سطح پر ایک ایسے قانون کی گنجائش نکالی جائے جو بظاہر اپنے خد و خال کے اعتبار سے تو خواجہ سراؤں اور خسروں کی معاشرتی بحالی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہو، لیکن اس کی دفعات کو اس طرح تحریر کیا جائے کہ یہ قانون ملک میں ہم جنس پرستی، ہم جنسیت، یہاں تک اس کی بنیاد پر قائم جنسی تعلقات کو بھی تحفظ دیتا ہو۔ اس واحد قانون کو 2020 میں شرعی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، مگر پاکستان میں اسلام کا دم بھرنے والا طبقہ تو خاموش ہے۔ مگر خواجہ سرا اور خسرے اس بل کی ان غیر اسلامی دفعات کے خلاف عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ اس بل میں خواجہ سرا یا خسرے کی جو تعریف کی گئی ہے اس نے ہر طرح کی ہم جنسیت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اس بل کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر یا کسی بیماری اور حادثے کی وجہ سے جنسی اعضاء میں کجی، کمی یا خرابی کا شکار ہوئے ہیں، انہیں خواجہ سرا بنانے کی بجائے معاشرے کے استحصال سے بچا کر عزت دار شہری بنایا جائے۔ اول تو کسی شخص میں جنسی اعضاء کی معذوری یا کمی بالکل ویسے ہی ہے جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں یا کوئی ذہنی معذوری ہو، بلکہ باقی تمام معذوریاں
دنیا اس جنسی معذوری سے زیادہ اذیتناک، سخت اور انسان کو مشکل میں ڈالنے والی ہیں، لیکن آج تک کسی انسانی حقوق کے علمبردار نے ان کے لیے علیحدہ شناختی کارڈ اور علیحدہ گروہی تشخص کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن پاکستان کے ایک وکیل ڈاکٹر اسلم خاکی نے اس جنسی کجی کا بہانہ بنا کر 2009 میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی۔ یوں لگتا تھا جج حضرت اس عظیم اور انقلابی پٹیشن کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی فیصلہ سنا دیا گیا کہ نادرہ اپنے ڈیٹا بیس میں خواجہ سراں اور خسروں کے لیے علیحدہ جنس کا خانہ بنائے۔ یوں پوری دنیا کے ہزاروں سال سے مسلمہ حیاتیاتی علم کو انسانی حقوق کی ان انجمنوں کے مذبح خانے میں قربان کر دیا گیا۔ دنیا میں لاکھوں جانوروں کے جوڑے ہیں، کوئی شیر، گدھا یا بکرا آج تک خواجہ سرا پیدا نہیں ہوا، اور نہ ہی بڑے ہو کر اس نے مادہ کا روپ دھارا۔ اسی لیے لائف سٹاک کی شماریات میں بھی کبھی نیا جنس کا خانہ نہیں رکھا گیا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن اس کی تعریف کرتے ہوئے اس ایکٹ کے آرٹیکل 2N میں لکھا، ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت اور خواجہ سرا وہ شخص ہے جس کا جنسی اظہار معاشرے کے معیارات اور معاشرتی توقعات سے مختلف ہے۔ یعنی کسی قسم کی جسمانی کجی اور کمزوری کے بغیر بھی اگر کوئی مرد بچہ ایک عورت جیسی یا مفعول طرز زندگی گزار رہا ہے تو وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ اس کے بعد ٹرانسجینڈر کی پہچان کی تعریف میں ہم جنس پرستی کو مکمل طور پر تحفظ دے دیا گیا۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity۔ ایک ٹرانسجینڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت جس مرضی جنس کے ساتھ کروائے، یعنی اس کے لیے اس کا معذور ہونا یا پیدائشی طور پر عیب زدہ ہونا ضروری نہیں۔ قانون کے لیے اس بات کا میلان طبع ہی کافی ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے خلاف محمد عرفان نامی ایک فرد شرعی عدالت میں اپیل میں گیا ہے اور پورے ملک میں خاموشی ہے، لیکن مسلمانوں کے اس جمع غفیر کے مقابلے میں وہ جو اصل پیدائشی خواجہ سراں ہیں وہ شرعی عدالت میں جا کر روز فریاد کنا ہوتے ہیں کہ اس قانون کے تحت تو ان بیچارے پیدائشی طور پر جنسی معذور خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اس قانون کے مطابق 7 بچوں کا باپ بھی محض اپنے شوق کے تحت خواجہ سراں کہلا سکتا ہے، اور ایسے لاتعداد بنے ہوئے بھی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی آئین کی چھتری تلے دین کا اس سے زیادہ مضحکہ نہیں اڑایا جا سکتا۔